بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ نہایت ہی دلچسپ واقعہ۔ سانپ اور مور پر اللہ کا غضب کیوں نازل ہوا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کوئی بھی چیز سانپ اور مور سے زیادہ حسین و جمیل نہیں تھی، اور سانپ کی تو اونٹ کی طرح ٹانگیں بھی ہوتی تھیں۔ جی ہاں، سانپ کی تو اونٹ کی طرح ٹانگیں بھی ہوتی تھیں۔ سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ وہ وجہ جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت میں رہنے کا حکم سنایا اور ابلیس کو جنت سے بے دخل کر دیا تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی، اور وہ اپنی اس دشمنی کی آگ میں جلنے لگا، اور ہر وقت اس طاق میں رہنے لگا کہ کیسے ان کو جنت سے نکلوائے۔ اب یہ مقصد پورا کرنے کے لیے اس کو کسی کی مدد کی ضرورت تھی تاکہ وہ جنت میں حضرت آدم اور اماں حوا تک پہنچ سکے۔ ابلیس کی مدد کس نے کی اور اماں حوا تک پہنچنے میں کیسے کامیاب ہوا؟ وہ بدقسمت جانور کون کون سے تھے، اور ان کی مدد کی وجہ سے کیسے وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہرے؟ یہ سب ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ ان معلومات سے آپ کو آگاہی حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو خود اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اماں حوا کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد ان کو فرمایا کہ تم جنت میں رہو، جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اور سورہ طٰہٰ میں اللہ کے فرمان کا مفہوم ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ اس جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بالکل بھی نہ جانا ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے، اور یہ ابلیس تمہاری بیوی کا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا کہیں ایسا نہ ہو یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے۔ الغرض یہاں تم عیش و آرام سے رہو گے۔ اس درخت کے حوالے سے بہت ہی بحث موجود ہے، لیکن اللہ پاک نے اس درخت کا نام تعین نہیں فرمایا، لہذا اس میں رائے سے اجتناب بہتر ہے۔ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں فرشتوں سے نکالا گیا، اسی لیے وہ ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا تھا اور تدبیر کرتا تھا کہ کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا جائے۔ اس نے سب سے پہلے مور سے دوستی کی، اور اس کو پھر اپنی دوستی کا واسطہ دے کر بولا، مجھے اپنے بازوؤں پر بٹھا کر بہشت میں پہنچا دو تاکہ میں اپنے دشمنوں سے بدلہ لے سکوں۔ لیکن مور نے اس بات سے انکار کر دیا، لیکن ابلیس سانپ کے پاس گیا اور اس کو اپنے فریب میں پھنسا لیا۔ سانپ اس کو منہ میں لے کر بہشت میں داخل ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا۔ الغرض حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا اور دھوکہ دے ہی دیا تو پھر اللہ کا غضب نازل ہوا اور سانپ کی ٹانگیں ختم ہو گئی، اور اللہ نے سانپ سے کہہ دیا کہ میں نے خاک کو تیرا رزق قرار دے دیا ہے اور تجھے ایسا کر دیا ہے کہ تو پیٹ کے بل چلا پھرا کرے گا۔ اللہ اس پر رحم نہ کرے جو تجھ پر رحم کھائے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مور پر اللہ نے غضب کیوں کیا، حالانکہ اس نے تو ابلیس کو بہشت میں لے جانے سے انکار کر دیا تھا، پھر اسے جنت سے کیوں نکالا گیا؟ جی ہاں، اور اللہ تعالیٰ نے مور پر غضب کیا اس لیے کہ اس نے درخت شجرہ الخلد کے بارے میں ابلیس کو بتایا تھا، تو اللہ نے اس کی آواز اور دونوں پیروں کو مسخ کر دیا۔ یہی وجہ ہے مور کی آواز نہایت بری اور پیر نہایت بدصورت ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو اختتام پذیر ہوئی۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر حاضر ہوں گے ایک نئے واقعہ کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔